بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مردے کو کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک مردے کو کچھ گھسیٹتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں تو میں بہت حیرت میں آ گیا، اور سیدنا حسن بصری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو میں نے پوچھا، حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ میں اس مردے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ کہ حضور یہ کون شخص تھا؟ حضرت سیدنا حسن بصری فرمانے لگے کہ یہ وہ شخص تھا کہ اپنے وقت میں بہت بڑا عابد تھا اور سب سے بڑا عبادت گزار تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت پھر ان کا ایسا حال کیوں ہو گیا کہ ان کو لوگ گھسیٹتے ہوئے کیوں لے جا رہے ہیں؟ حسن بصری کہتے ہیں تبھی دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و جمیل عیسائی کی لڑکی ان کے سامنے سے گزری۔ اس نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل آ گیا اور اس نے اس سے شادی کا پلان بنا لیا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ یہ اس سے محبت کرنے لگا اور ایک دن اس نے اس لڑکی سے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور کہا، اے لڑکی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ تم میرے دین میں آ جاؤ، میرے مذہب میں آ جاؤ اور اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں تیرے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیری یہ شرط ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ شخص اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب میں چلا گیا۔ جب عیسائی مذہب میں چلا گیا، جیسے ہی اس نے اپنا دین چھوڑا تو اس لڑکی نے کہا، اے شخص تیرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو نے اپنا ہی دین چھوڑ دیا جس کے لیے تو نے پوری زندگی نماز ادا کی، جس کے لیے تو نے پوری زندگی عبادت کی، اور تو نے اسی دین کو چھوڑ دیا، تیرے اندر کوئی خاص بات نہیں، تو عیسائی مذہب میں آ گیا ہے۔ لیکن سن، میں اب اسلام قبول کرتی ہوں، میں اب دین محمدی میں جاتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں تمہارے دین میں، تم نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے خواب آیا تھا، خواب میں دیکھا میں نے، جب اس نے کلمہ پڑھا، اپنا عیسائی مذہب چھوڑا اور دین محمدی میں آئی، پھر اس نے پڑھا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا پڑھا تو لوگ حیران ہو گئے۔ جب اتنا اس نے تیز آواز میں پڑھا تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ آ گئے۔ ایک عیسائی لڑکی اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہی ہے، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ کہا تم نے کہاں سے یاد کی؟ پہلے تم نے یاد کر رکھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں میں نے یاد نہیں کی، مجھے تو خواب آیا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں جہنم کی طرف جا رہی ہوں، لیکن فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا، میری جگہ تجھے ڈال دیا تھا۔ اے انسان، تو عابد کہتا ہے اپنے آپ کو، آج تو نے عیسائی دھرم قبول کیا ہے، میری جگہ فرشتوں نے تجھے آگ میں ڈال دیا اور کہا اے لڑکی تم آگ میں نہیں جا سکتی، تمہاری جگہ یہ شخص جائے گا۔ پھر میں نے خواب میں ہی دین محمدی قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد مجھے سکھایا گیا وہاں پر قل ھو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے یہ سورت پوری یاد ہو چکی تھی اور میں کئی بار اس سورت کو پڑھ چکی ہوں۔ اتنا کہا تو سارے لوگ توبہ کرنے لگے، سارے لوگ استغفار پڑھنے لگے اور سب لوگ اس پر تھوکنے لگے۔ جو شخص عیسائی مذہب میں گیا تھا کہ بتاؤ ایک لڑکی کی خاطر اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، وہ لڑکی اب ایمان سے سرفراز ہو گئی تھی، دین محمدی میں آ گئی تھی۔ کہتی تھی میں نے دیکھ لیا، فرشتوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ جہنم میں تم نہیں جاؤ گی بلکہ وہ شخص جائے گا، اور میں نے جاتے ہوئے تجھے دیکھا، اب تو جہنم میں جا۔ وہ شخص جہنمی ہو گیا۔ اللہ کب کسے بدل دے کچھ پتا نہیں۔ ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، گناہوں سے معافی طلب کرتے رہا کرو، کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔